بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مس شبانہ چوار، جماعت نہم اور دہم اردو۔ آج کی بہت ہی پیاری بات، انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ نمبر 2، ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ نمبر 3، ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ نمبر 4، ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ حصہ قواعد اردو میں ہم پڑھیں گے آج علم بیان کی بنیادی اصطلاحات۔ علم بیان کی تعریف۔ بیان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ظاہر کرنا، کھول کر بات کرنا ہے۔ کسی معاملے کی وضاحت اس انداز سے کرنا کہ سننے والے کو معاملے کی پوری طرح سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ یہ علم کلام میں معنوی خوبیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مؤثر بھی بناتا ہے۔ علم بیان اس علم کو کہتے ہیں جن کے قواعد اور ضوابط کو جاننے سے ایک ادیب یا شاعر ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکے اور کلام کو غلطیوں سے بچاتے ہوئے اس میں حسن پیدا کرے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تشبیہ کے بارے میں۔ تشبیہ۔ کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے، کمرہ کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ ان جملوں کا ایک ہی مطلب ہے مگر غور کرنے سے مطلب ادا کرنے اور خیال واضح کرنے میں کچھ فرق نظر آئے گا۔ الفاظ کی ترتیب اور معنوں کی ادائیگی میں پہلا جملہ سادہ صفت موصوف کی ترکیب سے مرکب ہے، دوسرے جملے میں تشبیہ اور تیسرے میں استعارہ۔ تشبیہ اور استعارہ سے عبارت میں حسن اور جان پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا ہے۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنیاد پر دوسری کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان 4 ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں: مشتبہ، مشتبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اس کے بعد ہے استعارہ۔ استعارہ اردو لغت میں استعارے کے معنی عارضی طور پر مانگ لینا، مستعار لینا، عارضاً مانگنا، ادھار مانگنا یا کسی چیز کا عارضاً لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک بیانہ دوسری شے قرار دیا جائے، ایک شے کو دوسری بیانہ شے قرار دے دیا جائے اور دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے جس میں ایک لفظ کو معنوی مناسبت کی وجہ سے دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کرنے کے لیے ادھار لینا۔ استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنی تشبیہ کیا جاتا ہے۔ تشبیہ و استعارے کا فرق۔ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے اور استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ بہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے اور استعارہ میں مشبہ بہ کو مشبہ بنا لیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں حروف تشبیہ کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں اور استعارہ کے ارکان 3 ہیں۔ ارکان استعارہ: مستعار، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ یا اس طرح سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے: استعارہ کا لفظ مستعار سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ادھار لینا۔ یہاں کسی چیز کی صفات، خوبیاں، وقار، جاہ و منصب، حسن و مرتبہ ادھار لیا جاتا ہے، جس سے بعد میں تاثیر اور شعر میں رونق آ جاتی ہے۔
جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو علم بیان کی روح سے اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ میں کسی چیز یا شخص کو دوسرے شخص یا چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارے میں براہ راست اسے وہی قرار دیا جاتا ہے۔ استعارے کے ارکان ہیں مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ مجاز مرسل، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کو اسی معنی کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو، لیکن ادیب اور شاعر بعض اوقات لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کلام یا تحریر میں خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لفظ کے اس استعمال کو مجاز کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ مثلاً خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، یہاں آٹا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی آٹے سے مراد آٹا ہی ہے۔ اس طرح اگر یہ کہا جائے اس کے ہاتھ پر زخم ہے، اس میں انگلی، انگوٹھے، ہتھیلی یا ہاتھ کی پشت پر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مجاز مرسل کی مکمل تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جب حقیقی اور مجازی معنی میں مشابہت کا تعلق ہو تو وہ استعارہ کہلائے گا، جبکہ مشابہت کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق ہوگا تو اس کو مجاز مرسل کہیں گے۔ کنایا، علم بیان کی روح سے یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو۔ وہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجاز کے معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ مثلاً بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ یہاں مجاز معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ تمام تعریفیں آپ حصہ قواعد میں لکھیں گے اور یہ ورک شیٹ مکمل کریں گے۔ یہ آپ کی ورک شیٹ ہے۔ تشبیہ اور ارکان تشبیہ کی وضاحت کیجیے، استعارہ اور ارکان استعارے کی وضاحت کیجیے، مجاز مرسل کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے اور کنایا کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ شکریہ۔